یہ فلمی کہانی نہیں، یہ وہ سفر ہے جسے تاریخی خواب نے سنیما اور ٹی وی کی زبان میں جیا۔ یہ وہ سلسلہ ہے جس نے صدیوں قدیم ایک ہیرو صلاح الدین ایوبی کو اسکرین پر زندہ کیا، مگر اچانک کچھ ایسے موڑ آئے کہ یہ سلسلہ اپنے آخری باب پر پہنچ گیا۔ آئیے ہم اس پوری کہانی کو آغاز سے دیکھتے ہیں کہ یہ شاندار پروڈکشن کیسے بنی، کیوں ابھری اور آخرکار کیوں بند کر دی گئی۔ سب کچھ 2021 میں شروع ہوا جب ترکی کی عقلی فلم اور پاکستان کی انصاری اینڈ شاہ فلمز نے باہمی معاہدہ کیا، ایک مشترکہ خواب صلاح الدین کی سچی کہانی بڑے سکوپ اور بین الاقوامی انداز میں دکھانا۔ دستخط 20 اگست 2021 کو ہوئے اور پروڈیوسرز نے واضح کیا کہ مقصد صرف تفریح نہیں بلکہ ایک تاریخی پیغام پہنچانا بھی ہے۔ پروجیکٹ کا وزن بڑا تھا، بین الاقوامی کاسٹنگ، بڑے پیمانے کی پروڈکشن، تاریخی تحقیق اور ایک ایسا سکوپ جو ترک اور پاک دونوں ناظرین کو مخاطب کرتا۔ ابتدائی پلان میں 3 سیزنز اور ہر سیزن تقریباً 34 قسطیں طے تھی، یعنی ایک بہت بڑا، لمبا اور مہنگا منصوبہ۔ پروڈکشن نے 2022 کی شروعات میں کام شروع کیا۔ بڑے سیٹ، فن ڈیزائن، تاریخ دانوں کے مشورے اور ڈھیروں ریہرسلز۔ مرکزی کردار صلاح الدین کے لیے گنیش کا انتخاب کیا گیا اور نامور اداکاروں کی بھرپور فہرست نے توقعات کو اور بڑھا دیا۔ سوشل میڈیا اور شوبز پریس نے ابتدائی طور پر پروڈکشن کو سیزن کا سب سے بڑا تاریخی پروجیکٹ کہا۔ جب ٹریلر اور پہلے چند ایپیسوڈ آئے تو ناظرین اور ناقدین نے اس کی شاندار سنیماٹوگرافی، کاسٹیوم اور ایکٹنگ کی تعریف کی۔ خاص طور پر پہلی 2 ایپیسوڈز نے ریٹنگز میں اچانک اچھا رسپانس پایا۔ ابتدائی ریٹنگز نے دکھایا کہ عوام کو یہ پروڈکشن پسند آ رہا ہے۔ لیکن ہر بڑے پروجیکٹ کی طرح یہاں بھی 2 رخ سامنے آئے، ایک طرف پروڈکشن ویژن اور ابتدائی تعریفی لہجے، دوسری طرف طویل ایپیسوڈز، بڑے بجٹ اور بہت زیادہ توقعات نے دباؤ بڑھایا۔ خاص طور پر 2024-2025 کی ٹی وی سیزن میں کئی بڑے ڈرامے ارلی فنالے کی طرف گئے اور قدس فاتحی بھی اسی گروپ میں آ گیا۔ خبری رپورٹس کے مطابق پروڈکشن ٹیم اور براڈ کاسٹ نیٹ ورک نے گرتی ریٹنگز اور کم ہوتی ایڈ ریونیو کو نوٹس کیا۔ یہی وہ اہم وجہ تھی جس کی بنیاد پر اختتامی فیصلہ لیا گیا۔ سادہ لفظوں میں، جب ناظرین کا رجحان بدلے اور اشتہارات کے پیسے کم آئیں تو بڑے تاریخی مہنگے ڈراموں کی سپلائی برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس نے پروڈکشن شیڈیول، آئندہ سیزنز کے پلان اور بجٹ پلاننگ پر سیدھا اثر ڈالا۔ سیریز کے خلاف آن لائن کمیونٹیز میں 2 بڑی دھارائیں نظر آئیں۔ ایک وہ لوگ جو شاندار مناظر، اداکاری اور پروڈکشن کو سراہتے رہے، اور دوسری وہ مداح جو تاریخی درستگی، سٹوری لائن اور کچھ فلر سینز پر ناراض تھے۔ ریڈٹ اور فیس بک کے تبصروں میں لوگوں نے مخصوص ایپیسوڈز کی سکرپٹنگ، تاریخی بے ضابطگیوں اور بسا اوقات فرضی مناظر پر سوال اٹھائے، اور یہ نقطہ پروڈکشن کے لیے خطرے کی طرح سامنے آیا۔ کچھ ناظرین نے کہا کہ سیزن کے آخری 15-20 اقساط میں کہانی کا معیار گر گیا، اور جب لفظ معیار کمزور پڑے تو ناظرین کا اتحاد بھی بکھرنے لگا، اور جب ایک بڑے تاریخی ڈرامے کے فین بیس میں ایسی شکوک پیدا ہوں تو اثر ریٹنگز پر بھی پڑتا ہے۔ آخر کار 23 اپریل 2025 کی خبر میں مشہور ٹی وی رپورٹر برسن التنتاش نے اپنی رپورٹ میں اعلان کیا کہ سیریز 26 مئی 2025 کو 58ویں قسط کے ساتھ ختم ہوگی، اور یہ فیصلہ بنیادی طور پر پچھلے کچھ ہفتوں کے ریٹنگ کے کم ہونے اور مارکیٹنگ/ایڈ ریونیو کے دباؤ کی وجہ سے لیا گیا۔ یہ خبر بعد میں مختلف خبروں اور سوشل پوسٹس میں بھی دہرائی گئی۔ پروڈیوسر ایمرے کونک اور پروڈکشن ٹیم نے سوشل پوسٹس میں الوداعی مناظرات اور شکریہ کے پیغامات شیئر کیے۔ بعض ذرائع کے مطابق پروڈیوسرز نے اگلے منصوبے کی جانب اشارہ بھی کیا۔ واضح بات یہ ہے کہ جب پروڈکشن عام حالات میں ختم کرتی ہے تو ٹیمیں شکریہ کے ساتھ فارغ ہوتی ہیں، مگر جب کاروباری دباؤ ہو تو یہ فیصلہ جذباتی بھی بن جاتا ہے۔ لیکن باقاعدہ تفصیلی بیانات جیسے بجٹ اوور فلو یا کاسٹنگ مسائل بڑے پیمانے پر عوامی طور پر منظر عام پر نہیں آئے۔ زیادہ تر خبریں ریٹنگ اور ایڈ ریونیو حوالوں پر مبنی تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اندرونی مذاکرات اور بزنس میٹنگز کی تفصیلات شاید پبلک ڈومین میں مکمل طور پر دستیاب نہ ہوں۔
2025 का साल टीवी इंडस्ट्री के लिए मुश्किल निकला। कई बड़े ड्रामे अर्ली फिनाले कर गए। इसका मतलब ये नहीं कि हर सीरीज खराब थी, बल्कि ये एक बड़े इंडस्ट्री रुझान की नुमाइंदगी करता है। नाजरीन का रवैया, इश्तिहारात का बजट और डिजिटल व्यूअरशिप के बदलते अंदाज ने रिवायती ब्रॉडकास्ट मॉडल्स को चैलेंज किया। डिजिला और दीगर तज्जियाकारों ने ये फहरिस्त बनाई कि कौन सी सीरीज इस साल खत्म हुई, और कुदूस फातिही इस फहरिस्त में शामिल है। फिर सवाल आता है कि क्या ये सब ज़ाया हो गया? बिल्कुल नहीं। इस सीरीज ने 2 सीज़न और 58 किस्तों में सलाहुद्दीन की कहानी को बड़े स्कोप में दिखाया, कई नए अदाकारों को बड़ा प्लेटफॉर्म दिया और तारीखी ड्रामा बनाने वालों के लिए नए बेंचमार्क्स रखे। कुछ मनाजिर आज भी नाजरीन के जहन में जीते हैं और ये प्रोडक्शन एक फ़नी दस्तावेज़ के तौर पर बरकरार रहेगी। मज़ीद ये कि इसने तारीखी ड्रामे बनाने में आलमी शराकत यानी टर्की पाकिस्तान को प्रोडक्शन का नमूना भी दिखाया, जिसका असर मुस्तकबिल के मुश्तरका प्रोजेक्ट्स पर पड़ेगा। तो खुलासा ये है, कुदस फातिह सलाहुद्दीन अय्यूबी को इख्तिताम इसीलिए कहना पड़ा क्योंकि नाजरीन की दिलचस्पी में उतार चढ़ाव आया, रेटिंग्स में कमी आई और इश्तिहारी आमदनी मुतासिर हुई, और इंडस्ट्री के बदलते हालात ने बड़े बजट वाले तारीखी प्रोजेक्ट्स को खतरे में डाल दिया। ये कारोबारी हकीकतें थी, और जब फ़न और कारोबार टकराते हैं तो अक्सर फैसले मुनज़्ज़म मगर मुश्किल अंदाज में किए जाते हैं।